لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فعارفوه. صلوات پڑھیں محمد وعلى اعزائے گرامی و معزز سامعین کرام، عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سرکار سید الشہداء، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے فرماتے ہیں ھذا حسین، یہ حسین ہے، فعارفوہ، پس انہیں پہچانو، پس ان کی معرفت حاصل کرو۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آج کے زمانے میں محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان کہ جس کے اندر ذرا سی بھی صلاحیت اس بات کی پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے تمام انقلابات پر نظر رکھتا ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کو جانتا ہے۔ امام حسین کی شخصیت ایسی ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور فرقوں میں جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی کشش ہے امام حسین علیہ السلام کے اندر کہ جو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتی؟ امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 برس پہلے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا
کہ جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا امام حسین سے واقف ہے۔ دنیا میں دیکھیے آج تمہیدی گفتگو ہے اور کل سے انشاءاللہ آپ کے درمیان مکمل بیان ہوگا، آپ حضرات متوجہ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے صدیوں پہلے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ ہر انسان امام حسین سے واقف ہے۔ آخر کون سی ایسی کشش، کون سی ایسی خوبی اس کارنامے میں پائی جاتی ہے کہ ہر انسان اس واقعے اور سانحے کی جستجو میں قدم کو اپنے آگے بڑھاتا ہے۔ آپ نے دنیا کے تمام انقلابات کے اوپر نگاہ ڈالی ہوگی، دنیا کے بہت سے انقلابات آئے اور آنے کے بعد چلے گئے، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال یا 200 سال تک ہوا، اس کے بعد اس واقعے کو، اس انقلاب کو، اس سانحے کو بھلا دیا گیا۔ مگر آج تک واقعہ کربلا بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو آخر اس میں کون سی کشش پائی جاتی ہے؟ لہٰذا آپ کے درمیان شاید آپ کو علم ہو کہ میں نے اپنا موضوع امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا قرار دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ھذا حسین، ان کے حسین ہیں، انہیں پہچانو۔ جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ کس وقت پیغمبر نے اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اصحاب پیغمبر سے بھری ہوئی ہے اور پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں کہ اسی سنہ میں امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو ابھی کم سن۔ مسجد میں امام داخل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کے پاس پہنچ جائیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی سنہ میں امام حسین کا دامن پیروں سے الجھ گیا اور امام زمین پر آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے خطبے کو ترک کیا، منبر سے تشریف لے کے آئے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد اب ارشاد فرماتے ہیں ھذا حسین، ان کے حسین ہیں، فعارفوہ، پس انہیں پہچانو، اور کہیں کہیں آیا ہے وانصروہ، اور ان کی نصرت کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک پیغمبر اصحاب کے درمیان خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے پیغمبر، اس خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر خطبہ نماز جمعہ آپ پڑھتے ہیں، علماء خطبہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خطبے میں؟ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، احکامات ہوتے ہیں، اللہ سے خوف دلایا جاتا ہے، یہ تمام باتیں ہوا کر جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ اس کا مطلب پیغمبر خطبہ جو دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں دین بیان کر رہے تھے، شریعت بیان کر رہے تھے، احکام دین بیان کر رہے تھے، یا مان لیجئے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، وہ بھی دین کا ایک جز ہے۔ مگر امام حسین کو جب منبر سے اترے ہیں، اترنے کے بعد امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور لے جانے کے بعد ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اس خطبے کو وہی چھوڑ کر امام حسین کا تعارف کرا رہا ہے کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے خطبے کو ترک کر دیا، دین بیان کر رہے تھے اس کو ترک کر دیا، احکام بیان کر رہے تھے اس کو ترک کر دیا، ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی معرفت کرا رہے ہیں۔ تو اگر پیغمبر سے سوال کیا جائے یا کسی صاحب عقل سے سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک انسان دین بیان کر رہا ہے، شریعت بیان کر رہا ہے، احکام بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے کرتے ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیتا ہے اور ان تمام چیزوں کو ترک کرنے کے بعد اب اس بچے کی معرفت کرا رہا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو بہت سا اس میں جواب دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کا جواب بہترین شاید اسی بات کو احساس کیا تھا خواجہ معین الدین چشتی نے، جو اپنے شعر کے ذریعے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے خطبے کو ترک کر کے امام حسین کی معرفت کرانے کا حکم کیوں دیا، ھذا حسین فارقو۔ شاید اسی بات کا احساس خواجہ نے کیا جو ارشاد فرما رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے اور حسین بادشاہ بھی ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ یہ نہ سوچنا کہ اگر پیغمبر نے احکام چھوڑا ہے، پیغمبر نے دین کی باتیں چھوڑی ہیں اور حسین کی معرفت کرا رہے ہیں تو گویا پیغمبر نے دین کو چھوڑ دیا۔ نہیں، پیغمبر نے دین کو نہیں چھوڑا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ دین بھی حسین کا نام ہے۔ اگر وہاں احکام کو ترک کر کے حسین کی معرفت کرائی جا رہی ہے تو دین نہیں ترک ہوا ہے بلکہ دین کی معرفت کرائی جا رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اس کے آگے فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ عجب انداز ہے خواجہ معین الدین چشتی کا کہ آپ ان کے ان اشعار کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک خوبی یہ نظر آتی ہے کہ جس شعر میں خواجہ نے امام حسین کا نام رکھا اس میں یزید کا نام نہیں رکھا، اور جس شعر میں جس مصرے میں یزید کا نام رکھا اس مصرے میں حسین کا نام نہیں رکھا۔ گویا خواجہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ کردار ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں حسینیت ہوگی وہاں یزیدیت نہیں ہوگی، اور جہاں یزیدیت ہوگی وہاں حسینیت نہیں ہو سکتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی، پیغمبر فرما رہے ہیں ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے انہیں پہچانو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر نے معرفت کا حکم دیا، معرفت بہت ہی اہم شے۔ آپ نے غور کیا کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ ھذا حسین، یہ حسین انہیں جانو، بلکہ کیا کہا فعارفو، بس انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاننا کیا ہے اور پہچاننا کیا؟ کا جاننا اور پہچاننے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جاننا کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان ہے، آپ اس کے نام کو جانتے ہیں، اس کے والد صاحب کے نام کو جانتے ہیں، اس کے گھر کا ایڈریس آپ جانتے ہیں، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام ہے جاننا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ لیکن پہچاننا کسے کہتے ہیں؟ کا پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان
اس کا نام جانے، اس کے والد کا نام جانے یا اس کا ایڈریس جان جائے، یہ معرفت نہیں ہے۔ کا معرفت پھر کیا ہے؟ کا معرفت کا مطلب یہ ہے اس کے بارے میں مکمل جانکاری ہونا چاہیے۔ مکمل جانکاری کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، مثلا کسی ایک کا نام آپ فرض کر لیجئے کہ آپ اس کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے نام کو بھی جانیے، اس کے خاندان کو بھی جانیے، اس کے ایڈریس کو جانیے، یہ تو جاننا ہو گیا۔ اب معرفت کی جو قسمیں ہیں، سب سے اہم چیز ہے یہ کہ اس کے اندر کون کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ جانیے۔ کون کون سی صلاحیت نہیں پائی جاتی، یہ جانیے۔ اس کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، یہ جانیے۔ اس کے پاس کون کون سے اختیارات نہیں ہیں، یہ جانیے۔ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ جانیے۔ یہ کیا نہیں کر سکتا ہے، یہ جانیے۔ تو پیغمبر نے امام حسین کو جاننے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ معرفت کا حکم دیا ہے، پہچاننے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیے، ہم میں سے اکثر لوگ امام حسین علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے، بلکہ اس حد تک صرف ہم ان کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ اور صرف امام حسین ہی نہیں، بلکہ اہل بیت کی ہر ایک فرد کو ہم نہیں پہچانتے، صرف جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کا دلیل ہے ہمارے پاس، ہماری دعائیں ہیں۔ ہماری دعائیں ہیں دلیل کا۔ دعائیں ہماری کیسی ہوتی ہیں؟ کہ ہم جب جاتے ہیں روزوں پر یا عام دعائیں کرتے ہیں ان کے واسطے سے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پروردگار ہمیں رزق دے دے، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہمارے پاس اچھا مکان ہو جائے، ہمیں اچھی نوکری دے دے۔ یہی سب ساری دعائیں ہماری ہوتی ہیں نا۔ مگر یاد رکھیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ان سے مانگتے ہیں کہ جنہیں ہم ذرا سا محنت اگر کر لیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی نوکری اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم محنت سے پڑھائی کریں، اچھے طریقے سے علم حاصل کریں۔ جب ہم اچھے طریقے سے علم حاصل کر لیں گے تو اچھی نوکری ہمیں مل جائے گی۔ اگر ہم دولت ان سے مانگ رہے ہیں تو ہم زیادہ محنت کریں، جتنی ہم محنت کریں گے اتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا، ہم اچھا مکان خرید سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں ہم مانگتے ہیں جو ہم خود ذرا سا محنت کر لیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر مانگنا کیا چاہیے ہمیں؟ معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ کہا معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے وہ چیزیں مانگی جائیں جو ہمیں بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ کہا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا وہ چیزیں ہیں معرفت۔ اگر مانگنا ہی ہے تو ان سے معرفت خدا مانگیے، مانگنا ہی ہے تو ان سے توفیقات مانگیے، مانگنا ہی ہے تو ان سے اعمال کی توفیقات مانگیے، مانگنا ہی ہے تو ان سے علم مانگیے، مانگنا ہی ہے تو ان سے جذبہ شہادت مانگیے۔ اور اگر امام حسین سے کچھ مانگنا ہے تو کم سے کم اتنا مانگیے کہ آپ حق کو پہچان سکے اور آپ حق کا ساتھ دے سکے، اس کا جذبہ مانگیے امام حسین علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو معرفت کا مطلب یہ ایسی چیزیں ان سے مانگی جائیں کہ جو ہمیں بہت مشکل سے ملتی ہوں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہمارے اختیار میں ہے مگر بہت ہی مشکل۔ لہذا توفیقات مانگیے، ان سے صبر مانگیے، ان سے شجاعت مانگیے، ان سے علم مانگیے۔ یہ دنیاوی چیزیں، دولت، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم معرفت نہیں رکھتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو اور ان کی معرفت حاصل کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مجمع میں کون سا ایسا انسان رہا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے امام حسین علیہ السلام؟
سب کے سب صحابی رسول ہیں۔ امام حسین کو سب جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے نواسے ہیں۔ یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ یہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ کون نہیں جانتا ہوگا اس میں کہ یہ رسول کے نواسے نہیں ہیں، یا علی کے بیٹے نہیں ہیں، یا شہزادی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے۔ یا رہے ہوں گے کچھ افراد جو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاں حسین، یہ حسین ہے، فعارفو، بس انہیں پہچانو، اور کہیں ہے ونصروہ، اور ان کی نصرت کرو۔ لہذا پیغمبر یہ جانتے ہیں کہ سب انہیں جانتے ہیں، لیکن پہچاننے والے بہت کم ہیں، لہذا حکم دے رہے ہیں کہ انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، اور وقت پڑے تو ان کی نصرت کرو، ونصروہ ہو، ان کی نصرت کرو۔ کیا مطلب؟ گویا پیغمبر کربلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، ان کی بدولت دین کا قیام اور دین کی بقا ہے۔ لہذا اس دین کی بقا کے وقت جب یہ دین کی نصرت کے لیے کربلا میں آئے تو ونصروہ ہو، بس ان کی نصرت بھی کرو، ان کی نصرت کرو، ایسے ہی انہیں تنہا نہ چھوڑ دینا۔ یہ پیغمبر کی تاکید ہے۔ اور میں نے کہا آپ سے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اس ذکر میں جو آپ یہ ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ ہر انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا، لیکن آپ غور کریں کہ کیا یہ ذکر صرف ہم کر رہے ہیں، اہل تشیع؟ نہیں، امام حسین کی فرش ازا اہل سنت بھی بچھاتے ہیں، امام حسین کی فرش ازا اہل حنوت بھی بچھاتے ہیں۔ یہ صرف ہم سے مخصوص نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ ہے۔ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، غیر قومیں بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ہم بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں، وہ بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق ذرا سا ہے۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کی بنیاد پر تو فرش ازا بچھائی جا رہی ہے، ان کے غم میں شریک ہوا جا رہا ہے۔ تو آخر فرق کیا ہے ہم میں اور غیروں میں؟ کا فرق اتنا ہے کہ غیر امام حسین پر عقیدت رکھتے ہیں، امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم امام حسین علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ کا عقیدت اور عقیدہ میں فرق کیا ہے؟ کا عقیدت محبت کو کہتے ہیں، کا عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم صرف امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور غیر محبت تو کرتے ہیں مگر اپنا رہنما اور امام نہیں مانتے۔ تو پھر جب ہم امام مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، ہمارے فرائض بھی زیادہ ہیں، ہمارے اعمال بھی وزنی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب امام مانتے ہیں؟ امام کا مرتبہ سمجھنا ہو تو ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ ماشاء اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آپ گئے، امام صاحب موجود ہیں نماز پڑھانے کے لیے،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرادہ نماز پڑھتے ہیں تنہا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو امام صاحب ہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں موجود ہیں، ان کو بھی امام کہتے ہیں یا پیش امام کہہ لیجیے، تو یہ بھی امام ہے۔ اگر آپ جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں یہ بھی امام ہے، اگر آپ ان کے مرتبے کو سمجھ جائیں تو حقیقی امام تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کے مرتبے کو جاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اذان کی آواز سنی، آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے امامت کرنے کے لیے نماز کی، آپ نے فرادہ نماز 2 رکعت پڑھی، لیکن ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کوئی موجود ہے نماز کی امامت کرنے کے لیے۔ آپ گئے اور جانے کے بعد اقامت کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اس کی اقتداء میں، اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ نے نیت کر لی، آپ نے 2 رکعت امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نمازوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو سب کو معلوم ہے، وہ ثواب کہ فرادہ نماز کا ثواب کم ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ کیا نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ کیا نماز کی ترتیب میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ اگر آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ حمد آپ فرادہ بھی پڑھیں گے، اور جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب بھی پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھیں گے، یہاں بھی آپ دوسرا سورہ پڑھیں گے۔ نماز کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ وہ کیا؟ اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جتنا زیادہ خلوص اور خضوع سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، کیونکہ اس کے لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں کہ جب تک اس میں سورہ حمد نہ ہو۔ سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو چھوٹا سورہ یاد ہے آپ چھوٹا پڑھیے، بڑا سورہ یاد ہے بڑا پڑھیے، جتنا طولانی سورہ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اطمینان سے نماز پڑھیں طولانی سورہ کے ساتھ، لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ اختیار آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی کہ اس امام کے پیچھے میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے نیت کی اب آپ کا اختیار نماز کے سلسلے سے نہیں رہ گیا۔ کیا مطلب؟ جب تک وہ امام رکوع میں نہیں جائے گا آپ نہیں جا سکتے۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ ہم پہلے ہی رکوع میں چلے جائیں؟ جب تک امام رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا، قیام کی حالت میں نہیں آئے گا، تب تک آپ رکوع سے قیام کی حالت میں نہیں آ سکتے۔ جب تک امام سجدے میں سر نہ رکھ دے تب تک آپ سجدے میں سر نہیں رکھ سکتے۔ جب تک امام سجدے سے سر نہ اٹھائے تب تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جماعت کی نیت کر لی تو ہر عمل آپ کو اس امام کے ساتھ کرنا ہے، نہ امام سے بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے نہ امام سے بہت زیادہ پیچھے رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں ہم بہت بڑے انسان ہیں، ہم جماعت کی نیت بھی کریں گے اور امام سے پہلے سجدے میں بھی جائیں گے، امام سے پہلے قیام بھی کریں گے، امام سے پہلے رکوع بھی کریں گے، تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے اس کی اس حرکت کی بنیاد پر اس کی نماز بھی باطل ہو جائے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر تصدیق کریں گے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور آگے آگے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز خطرے میں ہے۔ تو یہ ہے 2 رکعت کا جو امام ہے نماز کا اس کی حیثیت کہ اگر جو 2 رکعت کی نماز کا امام ہے اگر اس کا اتباع نہ کیا جائے تو نماز خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو جو امام کل ہے
اگر اس کا اتباع اور پیروی نہ کی جائے تو ہمارے اعمال کیسے رہ سکتے ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہم امام سے محبت بھی کرتے ہیں اور امام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کی۔ آج پوری دنیا میں ذکر امام حسین ہو رہا، مگر یاد رکھیے کہ اس ذکر کی یہ خوبی ہے، دنیا کے جتنے بھی ذکر ہیں، جتنے بھی تذکرے ہیں، اگر تذکرہ کرنے والے موجود ہیں تو وہ ذکر باقی ہے، لیکن اگر ذکر کرنے والے موجود نہ ہوں تو وہ ذکر بھی نہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں پر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم باقی ہیں۔ اگر ان کے ذکر کو ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے ہماری بقا کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی دور میں، کسی زمانے میں اہل بیت کے ذکر کو ترک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہم پر ظلم ہوئے، ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر ہم نہ تب مٹ سکے تھے نہ آج مٹ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بقا کی ضامن یہی ذکر ہے۔ جب تک یہ ذکر ہمارے ساتھ رہے گا ہم باقی رہیں گے، ہمیں دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور پوری دنیا میں آج ذکر امام حسین ہو رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ شہادت پیش کی کہ رہتی دنیا تک کوئی امام حسین کا مثل اور نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ امام حسین کی شہادت کسی مذہب سے صرف مخصوص نہیں تھی، کسی دین سے صرف مخصوص نہیں تھی، بلکہ امام حسین کی شہادت انسانیت کے لیے تھی۔ امام حسین کا مقصد شہادت عظیم تھا، لہذا ان کی شہادت بھی عظیم ہے۔ اور آج پوری کائنات میں امام حسین علیہ السلام کا جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ اسی عظیم شہادت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ توجہ کریں کہ لفظ شہادت کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے میں آپ چلے جائیے، اس کو بڑی عزت ہے۔ شہادت باعث فخر ہے، باعث عزت ہے۔ اور شہادت کی بڑی اقسام ہے، بہت سے لوگ شہداء ہیں، شہید ہوتے ہیں، مگر کسی بھی شہید کو وہ مرتبہ نہیں حاصل ہے جو مقام اور منزلت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو شہید مل جائیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے ملک میں نظر ڈالیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، وہ بھی شہید ہے۔ شہادت کہتے کسے؟ شہادت کہتے ہیں کسی عظیم مقصد کے تحت اپنی جان کو قربان کر دینا، اسی کا نام شہادت۔ کسی عظیم اور بڑے مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اس کا نام ہے شہادت۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ انسان کہ جو اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے خانوادے کی حفاظت، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے جان کو قربان کرتے، وہ بھی شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد
مقصد قربانی عظیم ہے، بڑا ہے، یہ بھی ایک شہید ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا، وہ بھی شہید ہے۔ کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں فوجی ہمارے ملک کے ہوتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں بیچارے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں، ان کا بھی بڑا مرتبہ۔ وہ انسان جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ بہت سے شہداء ہیں، ہر جگہ آپ کو شہداء ملیں گے، لیکن جو مرتبہ، جو وقار امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو منزلت، وہ کسی کی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے مقصد شہادت۔ یاد رکھیے گا، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے۔ جتنا عظیم مقصد شہادت ہوگا اتنا ہی عظیم اس کا تذکرہ ہوگا، اور اتنی ہی زیادہ عظمت اس کی دنیا میں ہوگی، عزت ہوگی، جتنا عظیم مقصد شہادت ہوگا۔ وہ انسان کہ جو اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے اقربا، اپنے قبیلے کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، یقیناً وہ شہید ہے، لیکن اس کی شہادت کے چرچے اس کے خاندان تک محدود رہتے ہیں، دوسرے خاندان والے اس کی تعریفیں نہیں کیا کرتے۔ وہ انسان کہ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، یقیناً وہ بھی شہید ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیجئے چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ وغیرہ، ان لوگوں نے بھی اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ کس لیے؟ ایک عظیم مقصد کے تحت اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے کہ اگر بھگت سنگھ انگریزوں کی بات مان لیتے تو کیا ان کی جان نہیں بچ سکتی تھی؟ یقیناً بچ سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ ملک کی آزادی، قوم کی آزادی، اپنے وطن کی آزادی۔ لہٰذا اپنی جانوں کو ان لوگوں نے قربان کر دیا جو آزادی کے متوالے تھے۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، آج بھی جب ان کی تاریخ شہادت یا یوم آزادی آتا ہے تو لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی شہادت کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی گاتھائیں گائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے تحت اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے آج بھی تاریخ میں ان کے ناموں کو سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، کیا ان کی شہادت کے قصے، ان کی تعریفیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جن کی غلامی میں ہمارا ملک تھا، جن سے ان لوگوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی تعریفیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس ملک میں ہوتی ہیں۔ جن سے انہوں نے ملک کو آزاد کیا ہے وہ تعریفیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یا آ جائیے، ایک شہید وہ ہے جو اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فوجی ایسے ہوتے ہیں سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا نام اچھا نظر آتا ہے، ویر عبد الحمید، جن کی شہادت پہلے کی ہے، ابھی جلدی کی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ پاکستان سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس دوران انہوں نے پاکستان کے ٹینک کو برباد کر دیا تھا اپنی جان کی قربانی دے کر، یعنی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی ان کی بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کی ہسٹری لکھی گئی اور تعریفیں ان کی لکھی گئی ہیں۔
کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی ٹینکس کو اڑا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مگر میں سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے کیا ان کی بہادری کے قصے پاکستان میں بھی پڑھے جاتے ہیں؟ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان قربان کی ہے، ان کے تذکرے بھی وہیں تک محدود رہ گئے۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام کو سمجھیے، امام حسین علیہ السلام شہید اعظم ہیں، سب سے بڑے شہید ہیں۔ جو مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہے۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر کہ دنیا کے جتنے بھی شہید ہیں ان کی شہادت کا جو مقصد تھا، ان کی شہادت وہیں تک محدود رہ گئی، ان کی تعریفیں وہیں تک محدود رہ گئی، ان کے تذکرے وہیں تک محدود رہ گئے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی تعریفیں ان کے خاندان تک سمٹ تک رہ گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کی تعریفیں، ان کے تذکرے ان کے ملک تک محدود ہو کر رہ گئے۔ جن لوگوں نے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ان کی تعریفیں بھی ان کی ملک کی سرحدوں تک محدود رہ گئی۔ مگر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کا تذکرہ آج پوری کائنات میں ہو رہا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ کسی ملک تک محدود نہیں ہے، کسی مذہب تک محدود نہیں ہے، کسی قبیلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر انسان امام حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امام حسین نے نہ کسی خاندان کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے مخصوص، نہ کسی مخصوص دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، نہ کسی مخصوص ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، بلکہ امام حسین نے اپنی جان کو انسانیت کے لیے قربان کیا ہے۔ لہذا جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں امام حسین کا تذکرہ ہے، وہاں وہاں امام حسین کی عزا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا سلامت رہے یا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ پوری کائنات میں ہو رہا۔ اب آپ سمجھیے کہ جو شاعر نے آواز دی، انسان کو بیدار تو ہو لینے تو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جب یہ راز ذہنوں میں کھلنے لگے گا کہ امام حسین نے کس مقصد کے تحت اپنی جان کو قربان کیا، اور وہ جان جائے گا کہ امام حسین نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، تو وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اس کے دل میں خود بخود امام حسین کی محبت پیدا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات پر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیے، بڑے سے بڑے اسکالر، بڑے سے بڑے لیڈران نے اپنی رائے امام حسین سے متعلق ضرور رکھی۔ کس بنیاد پر؟ انہوں نے امام حسین کو جانا۔ جیسے جیسے دنیا امام حسین کو پڑھتی رہے گی، ویسے ویسے امام حسین کو جانتی رہے گی اور امام حسین سے قریب تر ہوتی رہے گی۔ تو امام نے اپنی جان کا نذرانہ، صرف مقصد دین نہیں تھا، ہاں دین تھا، صرف دین نہیں تھا، دین کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی تھی۔ اور یہیں سے ایک معیار اور ملتا ہے کہ چونکہ امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ انسانیت کے لیے دیا، تو لہٰذا اگر یہ جاننا ہے کہ کس کے دل میں انسانیت باقی ہے، کس کے دل میں انسانیت نہیں باقی، تو آپ یہ خبر لے لیجئے کہ جس کے دل میں انسانیت ہوگی اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ضرور ہوگی، کہ تقاضۂ انسانیت ہے۔
کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور آئیے آپ دیکھیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ انسانیت کی بات ہو رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، امام حسین داخل ہوئے، پیر الجھا، زمین پر آئے، پیغمبر ممبر سے اتر کر آئے ہیں اور امام حسین کو آغوش میں لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو امام حسین کو اٹھاتا، اپنی آغوش میں لیتا اور پیغمبر کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیتا؟ اگر ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ اس میں بغض رکھنے والے تھے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا محبت کرنے والے اس میں نہیں تھے؟ وہ بھی موجود تھے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والے نہیں تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو پھر کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ جبکہ انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے اختیار ہو کر انسان انسانیت دکھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بچہ راستے سے گزر رہا ہے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی، چل رہا ہے راستہ، وہ آپ نے دیکھا راستہ چلتے چلتے ایک مرتبہ ٹھوکر کھایا اور ٹھوکر کھانے کے بعد گر گیا۔ آپ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو فوراً دوڑے گا اس بچے کو اٹھانے کے لیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان دوڑے گا۔ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اس بچے کو اٹھانے کے لیے؟ کیا وہ آپ کا رشتہ دار، آپ کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں بیٹا نہیں ہے۔ بھتیجا ہے؟ کہا بھتیجا بھی نہیں ہے۔ آپ کے کسی عزیز کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں کسی عزیز کا بیٹا نہیں۔ آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ آپ اس کے مذہب سے واقف ہیں؟ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں جانتا۔ کہا پھر کیوں آپ دوڑے اس بچے کو اٹھانے کے لیے؟ کہا اندر سے کوئی طاقت ہے جو مجبور کر رہی ہے کہ جاؤ اس بچے کو اٹھاؤ، اس کی خیریت لو، اسے دیکھو۔ کہا وہ طاقت کیا ہے؟ کہا وہ اندر سے انسانیت ہے جو تمہیں مجبور کر رہی ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے، جاؤ اور اس بچے کو اٹھاؤ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا نے فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یہ اندر سے مجبور کرتا ہے انسانیت کے کام انجام دینے کے لیے۔ تو بچہ کوئی بھی ہو اگر ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو ہر انسان دوڑتا اٹھانے کے لیے، تو کیا وہاں پر کوئی نہیں اٹھا؟ ممکن ہے کہ کوئی اٹھا ہو، لیکن تاریخ تو یہی بتاتی کہ پیغمبر ممبر سے تشریف لائے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور ممبر پر گئے۔ ممکن ہے کوئی بڑھا ہو، مگر ہو سکتا ہے، یہ تاریخ میں نہیں ہے، پیغمبر نے روکا کہ رک جاؤ میں خود امام حسین کو اٹھاؤں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہو آخر یہ عمل کیوں کہ پیغمبر ممبر سے آئے اور خود امام حسین کو اٹھایا اور واپس ممبر پر تشریف لے گئے؟ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ امام ہے، لہذا امامت کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا ہے سوائے نبوت کے۔ یہ امام ہے، انہیں کوئی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو امام حسین کو پیغمبر نے خود اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، وانصروہ، اور ان کی نصرت کرو۔ گویا پیغمبر کربلا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ان پر وقت آ جائے تو ان کی نصرت بھی کرو۔ تو آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا۔ میں نے کہا تھا کہ آج تمہیدی گفتگو ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی میں نے۔ امام علیہ السلام
مدینے کو ترک کر رہے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں مدینے کو ترک کروں؟ نہیں، امام کو مجبور کیا جا رہا ہے مدینہ ترک کرنے پر، مدینے سے رخصت ہونے پر۔ امام کس کیفیت سے مدینہ امام نے چھوڑا ہوگا؟ جس مدینے میں نانا کا مزار، اماں کی قبر، بھیا حسن کی قبر، اس مدینے کو چھوڑ کے امام حسین کیسے جاؤ؟ امام حسین علیہ السلام مدینے کو ترک کر رہے ہیں، اور اس عالم میں کہ رہتی دنیا تک کوئی امام حسین کے اس قدم پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام اپنے ساتھ کسی لشکر کو لے کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ امام علیہ السلام اپنے خانوادے کو لے کر جا رہے ہیں، جس میں بچے ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور اسی انسانیت اور اسی دین کی بقا کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا اور مکے تشریف لے آئے۔ مکے کے حالات بھی سازگار نہیں تھے۔ آپ بتائیے کہ آپ زندگی بھر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حج کی توفیق عنایت فرما۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ امام حسین سے زیادہ ارکان حج سے ہمیں محبت ہے، الفت ہے؟ نہیں۔ پھر بھی امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا، تبدیل کر دیا، اور مکہ بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام مظلوم کربلا میں وارد ہے۔ اور میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو جو قربان کیا وہ انسانیت کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں شہداء کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں۔ دنیا کی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ان جنگوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں نہ بچے شریک ہوتے ہیں نہ بوڑھے شریک ہوتے ہیں، مگر یہ تاریخ کی پہلی اور آخری ایسی جنگ ہے کہ جس میں بوڑھے بھی موجود ہیں، ضعیف بھی موجود ہیں، اور بچے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جان قربان کر دی، اور جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے وہ اپنی انسانیت دکھانے پر کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے، جیسے کہ بچہ۔ کیوں آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر مذہب میں بچوں کا احترام، اسلامی نقطہ نظر سے آپ بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معصوم ہے، یہ خطا کار نہیں ہے، معصوم عن الخطا۔ اہل ہنود کیا بھگوان کا روپ ہے یہ بچے، وہی مفہوم ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، بچے ہیں۔ ہر قوم، ہر مذہب میں بچوں کو خطاوار نہیں سمجھا جاتا، بے خطا سمجھا جاتا۔ شاید یہی سب سے بڑی دلیل ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام، کہ جب امام حسین علیہ السلام جکو تنہا رہ گئے، ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں خیمے کے قریب اور آواز دیتے ہیں، بہن زینب یہ گریے کی آواز کیسے بلند ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں، بھیا آپ کے استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ ششماہے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔
اے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لاؤ میں اس بچے کو پانی پلا کے لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اس بچے کو لیا۔ اب دیکھیے کہ کربلا میں انسانیت نے یہیں پر دم توڑا ہے۔ امام حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور آتے ہیں میدان میں اور سوال کرتے ہیں پانی کا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نظروں میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے اس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو گیا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزوں کہ کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اصغر کو کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو تمہارے درمیان لٹا دیتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، نہ جانے علی اصغر نے اس اذیت کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کربلا کی گرمی ایسی گرمی تھی کہ زمین پر ایک دانہ گرتا تو بھن جاتا۔ امام حسین نے جلتی ہوئی زمین پر جناب علی اصغر کو لٹا دیا اور فریاد کیا اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی پلا دو، مگر ظالم کو رحم نہ آیا، بچے کو پانی نہ پلایا۔ اے عزیزوں، ایک مرتبہ امام حسین بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں۔ اے میرے لال، ارے تم بھی تو حجت خدا ہو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر کہتے ہیں کہ بابا کیا کروں؟ کہا عجب نہیں، بے زبانی میں کہا بابا کیا کروں؟ کہا حجت کو تمام کرو۔ اب جو ننھی زبان اپنے ننھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں گریہ برپا ہوا۔ ایک مرتبہ اس گریے کی آواز سن کر آواز بلند ہوتی ہے، اے ہرملا، ارے فوج میں انقلاب آ جائے گا، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اللہ اللہ، جناب علی اصغر کی پیاس کا اندازہ کوئی نہ لگا سکتا۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرا بھیا اصغر ایسے ہی پیاسا تھا کہ جیسے پانی سے مچھلی کو نکال دو تو کبھی منہ کھولتی تھی کبھی منہ بند کر لیتی ہے، ویسے ہی حالت میرے بھیا علی اصغر کی تھی۔ اے عزیزوں، لیجئے ادھر حکم ہوا، اے ہرملا اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ارے اس آواز کا سننا تھا، تین بھال کا تیر اب جو ہرملا نے نشانہ لے کر چلایا، سنسناتا ہوا حسین کی جانب بڑھا۔ عجب نہیں اصغر نے کہا ہو، اے بابا، ارے میں جب تک ہوں آپ تک تیر نہ آنے دوں گا۔ عجب نہیں گلے کو آگے بڑھایا ہو، مگر تاریخ بتاتی ہے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ عجب نہیں اصغر نے آواز دیا ہو، اے بابا میں مجبور تھا، ارے تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزوں، جناب علی اصغر نے امام حسین کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ امام اب جب جناب علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے ہیں تو کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ شاید یہی عمل ہے کہ جو ہم شب عاشور انجام دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین جناب علی اصغر کو لے کر جب در خیمہ پر آتے ہیں تو ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پڑ جاتی ہے، آتی ہیں اور آنے کے بعد بابا سے لپٹ جاتی ہیں۔ اے بابا، ارے آج مجھے احساس ہو گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے، آپ بھیا علی اصغر سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو مجھے بھی پانی پلاتے، آپ بھیا اصغر کو پانی پلا لائے، اپنی سکینہ کو بھول گئے۔ ارے جیسے ہی دامن کو کھولا کیا دیکھا؟ چھدا ہوا گلا۔ ارے سکینہ نے بہن کے، اے بابا، ارے ان ظالموں نے میرے ششمائے بھیا کو بھی نہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ،
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزوں، یہ شہادت حسین کی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے میرے دوستوں۔ یاد رکھیے گا، جناب علی اصغر کی شہادت ہی وہ شہادت ہے کہ جو حسین کی انسانیت کی دلیل ہے کہ کربلا میں انسانیت نے دم توڑ دیا تھا۔ ارے تو حد تو تب ہو گئی کہ جب امام حسین نے بھی اپنی شہادت پیش کر دی، اب کوئی نہ رہا۔ ایک مرتبہ بعد شہادت امام مظلوم کربلا جب لاشوں کا شمار ہونے لگا تو کسی نے آواز بلند کی کہ ایک لاشا نہیں ہے، آواز دی کسی نے کہ ایک لاشا نہیں ہے، وہ حسین کے ششماہ بیٹے علی اصغر کا ہے جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا ہے۔ حکم ہوا نہیں، اس کا بھی سر ہمیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نیزہ برداروں کو حکم ہوا کہ ایک مرتبہ جاؤ اور کربلا کی زمین پر نیزہ مارتے رہو۔ اللہ اللہ، یہ منظر جناب مادر علی اصغر در خیمہ سے دیکھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہے، اے پالنے والے میرے بچے کی خیر۔ ایک مرتبہ نیزہ بردار بڑھے، نیزہ زمین پر مارنے لگے کہ ایک نیزہ ایسا زمین پر لگا کہ نیزے کے ساتھ جناب علی اصغر کا لاشا۔ اللہ اکبر۔ مادر علی اصغر نے فریاد کی، اے میرے رب، ارے گواہ رہنا کہ میرا بچہ 2 مرتبہ شہید ہوا ہے، ایک مرتبہ تیر ہرملا سے، ایک مرتبہ اس ظالم نیزے سے۔ اجرکم اللہ۔ اے عزیزوں، ارے ننھے سے بدن کو نیزے سے نکالا گیا، سر و تن میں جدائی ہوئی، ارے نیزے پر تمام سر بلند ہو گئے۔ اے عزیزوں، یہی وجہ ہے ماں نے اپنے بچوں کی شہادتیں تو دیکھیں مگر اس ماں نے اپنے بچے کو کبھی بھولا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس کی گٹھری جب کھولی گئی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا گیا؟ ارے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں، سکینہ کے گوشوارے، یہی 2 چیزیں ملی۔ گویا زندگی بھر یہ ماں فریاد کرتی رہی، اے میرے بچوں، ارے میں نے دل بھر کے تمہیں پیار بھی نہ کیا تھا کہ تمہیں کس کی نظر لگ گئی کہ اس دنیا سے تم رخصت ہو گئے۔ اے عزیزوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ حسین کی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل بچوں کی قربانی اور بچوں کے اوپر ظلم ہے۔ اے عزیزوں، یہ شہادت پیش ہو گئی مگر اس شہادت کے بعد سب سے بڑا امتحان جو آیا ہے وہ اہل حرم کے اوپر آیا ہے، وہ خواتین اور بچوں کے اوپر آیا ہے۔ عزیزوں، بعد شہادت حسین بس ختم کر دی میں نے مجلس، میں نے کہا بچوں کی قربانیاں حسین کی انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، شام غریبہ آ گئی، خیمے جلانے کے لیے ظالمین بڑھے، ایک مرتبہ خیمہ جلایا جانے لگا۔ بس 2 جملے سن لیجئے، آپ بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں نا کہ جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ آگ کی ایک ہلکی سی چنگاری ہمارے بدن پر آ جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ نہ جانے بی بی سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کرتے کی آگ کو۔ اے عزیزوں، یہ وہ بچی ہے کہ جسے حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ شام غریبہ کے واقعات میں سب سے اہم یہ ہے، یہ بھی ایک مصائب کا عالم ہے کہ جب خیام جلائے جانے لگے اور سکینہ کے دامن میں آگ لگی، ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ظالم بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد جناب سکینہ کے گوشوارے اتارنا چاہتا ہے۔ بچی کہتی ہے ٹھہرو، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، تمہیں گوشوارے چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے اتار کر دے دیتی ہوں۔ ارے سکینہ نے گوشوارے اتارنے کی کوشش کی مگر گوشوارے اترے نہیں۔ جب ظالم نے دیکھا کہ اس بچی سے گوشوارے نہیں اترتے، ایک مرتبہ ظالم نے ہاتھ ایسے بڑھایا اور اس انداز سے گوشوارے کھینچے کہ کانوں کی لویں پھٹ گئی، ارے خون جاری ہوا، سکینہ سے درد برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، اے بابا ارے آئیے اپنی بیٹی سکینہ کی خبر لیجئے۔ اے بابا ظالم اس انداز سے گوشوارے کھینچ رہے، کانوں کی لویں پھٹ گئی ہیں، ارے لہو جاری ہے۔ اے بابا آئیے، اور آنے کے بعد دیکھیے کیا کسی یتیمہ پر بھی ایسے ظلم ہوتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے پالنے والے